اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں خواتین کے بارے میں یہ خصوصاً حکم فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بیان کرتے ہوئے کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت، مودت اور رحمت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خامند کو اپنی بیوی کے ساتھ، شوہر کو اپنی زوجہ کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم سہارا لیں گے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث سے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے وصیت قبول کر لو اس معاملے میں کہ خواتین کے معاملے میں وصیت قبول کر لو، اور فرمایا ہے کہ یہ جو خواتین ہیں ان سے اگر تم نفع حاصل کرنا چاہو وہ تو کر سکتے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، سب سے اوپر والی جو پسلی ہوتی ہے نا اس سے یہ پیدا ہوئی ہیں۔ تو اب اگر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ تو ٹوٹ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہم ایک اور حدیث کو جوڑ کے دیکھ لیتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے نا یہ ساری کی ساری ایک سامان ہے، یہ زیب و زینت ہے، لیکن اس دنیا کا بہترین سرمایہ جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اس حدیث کو اور اس حدیث کو دونوں کو ہم جوڑ کر دیکھتے ہیں تو اب اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے، نمبر 1 یہ بات ثابت ہو گئی کہ عورت جو ہے یہ فطری اعتبار سے کمزور ہے نسبتاً مرد کے، تو اس سے کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں یہ تو اس سے ہو سکتی ہیں۔ تو اب شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی ان غلطیوں کے اوپر درگزر کرے اور اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے۔ اور دیکھیں اس کے ساتھ نا ہم ایک حدیث کو جوڑ لیتے ہیں مزید، تو بات مزید کھلتی جائے گی اور کلیئر ہوتی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ دیکھو خواتین کی شرمگاہوں کو تم نے اللہ کی ضمانت پر اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کی ہے، لہذا ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یعنی یہ فطری اعتبار سے کمزور ہیں تو ظاہر ہے یہ کمیاں کوتاہیاں تو کریں گی۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث موجود ہے، اس کو بھی مزید ساتھ جوڑتے ہیں تو اور دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ تمہاری بیوی کے اندر کچھ کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں موجود ہیں نا تو پھر تم اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، تو اس اچھائی کی طرف دیکھ لو۔ اچھا، اسی کا نام زندگی ہے، یہ زندگی کا فلسفہ ہے، اور یہ انسان کے لیے مشکلات بھی ہوتی ہیں، بیوی کی بہت ساری باتیں ناپسند ہوتی ہیں، تو اللہ بنیادی طور پر چاہتا کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا خاندان بسا رہے اور ان کے معاملات جڑے رہیں، ان کے بچوں کی تربیت ہوتی رہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب چلتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین اخلاق والا مومن تو وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے۔ تو اب ہم اس کا مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ بخاری مسلم کے اندر متفق حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں کھڑی ہو جاتی کپڑے کے اندر اور لپیٹ کر، اللہ کے رسول مجھے اپنے پیچھے چھپا لیا کرتے، اور مسجد نبوی کے اندر وہ جو گھوڑ سواری یا تیر اندازی ہوتی تھی عید والے دن وہ میں دیکھتی رہتی تھی۔ اب یہ دیکھیں نا اپنی بیوی کو تفریح کا موقع مہیا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بات مل رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث کو جوڑتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی۔
بہتر ہو جاؤ اور اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو جاؤ، یعنی اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے حسن اخلاق کے ساتھ، یعنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھائی والا معاملہ ہونا چاہیے، اس کے اندر زور زبردستی، زد و کوب، تشدد، ذہنی ٹارچر یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ہم ایک اور حدیث سناتے ہیں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ الہ کر لیا تو 29 دن گزر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے گھر کے اندر، تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں تو آپ گھر میں آ گئی، یعنی مہینے کے لیے قسم کھائی تھی نا، تو اللہ کے رسول نے آگے سے مسکرا کر فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عائشہ مہینہ کبھی کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، حالانکہ اللہ کے رسول کو اگر ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا تو ظاہر غصے کا اظہار کرتا، ایک تو میں گھر میں آ گیا ہوں، اوپر سے تو یہ تانو تشنی کر رہی ہے، لیکن وہ رسول اللہ تھے، لوگوں کی تعلیم و تربیت، اور وہ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر تھے، تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین معاملہ کیا۔ اچھا ایک اور حدیث سناتا ہوں، اللہ کے رسول کتنا زبردست حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک دن حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کتنی باریک بات ہے، اس کو نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کی اتنی باریک بات کو بھی نوٹ فرما لیا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے، میں نے تو آپ کو کبھی نہیں بتایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا پھر کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں اپنے پیغمبر کی سیرت پر۔ اور ذرا غور کرو، آج دنیا کے جو لوگ ہیں، شوہر ہیں، ان کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو نا پھر کہتی ہو، جب تم راضی ہوتی ہو پھر کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، سبحان اللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زبردست طریقہ کار اپنا رہے ہیں، اپنی بیوی کو یہ ریلائز کروا رہے ہیں کہ عائشہ باوجود اس کے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے آپ ناراض ہوتی ہو لیکن پھر بھی میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ تو جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان سے درگزر کر لینا چاہیے۔ ایک اور حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول گھر کے کاموں کے اندر ہماری مدد فرما دیا کرتے تھے، تو یہ حسن سلوک کا ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ اب اگر ہمارا معاشرہ پاکستان بر صغیر پاک و ہند کا معاشرہ ہے، اس کے اندر اگر بیوی کی مدد کر دی جائے تو اس کو رن مریدی کہتے ہیں۔ خدا کے بندو، اللہ کا واسطہ ہے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کا خوف کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول گھر کے کاموں میں ہماری مدد فرما دیا کرتے تھے۔ اب اللہ کے رسول کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سید ولد آدم ہیں، لواء الحمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، سارے آدم کی اولاد کے وہ سردار ہوں گے۔ اگر وہ اپنی بیوی کی مدد کرنے کے اندر کوئی اور محسوس نہیں کر رہے گھر کے کاموں کے اندر، تو ہمیں بھی ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنی نہیں کرنا چاہیے۔ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہیں، اصل تربیت بڑی بڑی ڈگریاں تو لے لی ہیں لیکن اس بات کی کمی بہرحال موجود ہے کہ وہ کمی یہ ہے کہ ہم نے دین کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں پڑھا، سنہ کو نہیں پڑھا۔